کائنات میں کوئی حضور کی مثل ہو ہی نہیں سکتا. اور سماعت کا کیا عالم ہے, حضور کے کان کی سماعت کا, سننے کی قوت کا عالم کیا ہے. خود ترمذی شریف کی حدیث ہے, عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. آقا کہتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے, میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. تمہارا سننا اور ہے, میرا سننا اور ہے, تمہارا دیکھنا اور ہے, میرا دیکھنا جو تم نہیں دیکھتے. تو ہم کیا نہیں دیکھتے؟ ارے بھائی جنت ہم نہیں دیکھتے, مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. دوزخ ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ حضور نے مطلقاً کہا ہے, یہ بالکل عموم کے ساتھ ہے. یہ کہا کہ میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے, یعنی جو تم نہیں دیکھتے میں دیکھتا ہوں, جو تم نہیں سن سکتے میں وہ سن لیتا ہوں. تو جو ہم نہیں سنتے, اسی وجہ ہے کہ آقا نے فرمایا کہ میری سننے کی سماعت کا یہ عالم ہے. میں مدینے میں مسجد نبوی میں اپنے ممبر پر بیٹھتا ہوں, لیکن خدا کی قسم لوح محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز کو بھی سنتا ہوں. یہ حضور کی سماعت کا عالم ہے. ایک مرتبہ آپ ممبر پہ تشریف لاتے ہیں, سیڑھی پر آپ نے اپنے ممبر کی پائیدان پر قدم رکھا اور کہا اللہ اکبر. بڑا درد بھرا انداز تھا حضور کا, اور اس انداز میں آپ نے اللہ اکبر فرمایا کہ صحابہ سمجھ گئے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ رونما ہوا ہے. عرض کہ اللہ کے نبی, آپ نے بڑے درد کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کی. سرکار کیا معاملہ ہے؟ کہا سنو, بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جہنم کی ایک غار ہے, اس کی گہرائی ناپنے کے لیے فرشتوں نے ایک پتھر پھینکا تھا. حضرت ابراہیم کے زمانے میں جہنم کی گہرائی ناپنے کے لیے ایک پتھر پھینکا. وہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے گر رہا تھا, یہاں تک کہ جب میں ممبر پر آیا میں نے اس پتھر کو دیکھا تو اب وہ جہنم کی سطح پر لگا, اور اس کی آواز کو میں نے سنا تو میں نے اللہ کی پاکی بیان کی. یعنی سرکار حضرت ابراہیم کے زمانے سے گرنے والے پتھر کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور جہنم کی گہرائی بھی اس سے پتہ چلی کہ وہ کتنی گہری وادی ہے جہنم کی, کہ حضرت ابراہیم کا زمانہ اور حضور کا زمانہ کئی سو سال کا عرصہ درمیان میں. وہ پتھر چھوڑا گیا تو کئی سو سال لگ گئے اس کو جہنم کی تہ تک آنے کے لیے, اور جب گرا جو آواز آئی آقا اپنے ممبر پہ زمین پہ اس کو بھی سن رہے ہیں. لیکن ایک شبہ ہوتا ہے کہ یہ تو حیات کی بات ہوئی نا. حضور نے کہا میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. زندہ تھے, کیونکہ یہاں پھر زندہ اور مردہ کی تفریق لے آتے ہیں بابڑے. پھر وہاں بھی کیا کرتے ہیں, زندہ مردہ کی تفریق پیدا کرتے. کہتے نہیں صاحب دیکھیے, وہ جب زندہ تھے تو اللہ نے دکھا دیا, اللہ نے سنا دیا, اب نہیں دیکھتے. اب تو یہ حال ہے صاحب کہ مر کر معاذ اللہ مٹی میں مل گئے ہیں. لیکن آئیے, یہ ابھی یہ عقیدہ نہیں ہے. صحیح سند کے ساتھ میں حدیث پیش کر رہا ہوں. عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو درداء سے روایت ہے, کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ. آقا نے کہا لوگوں جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو, کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھو, جتنا پڑھ سکتے ہو جمعے میں پڑھو. باقی دن تو پڑھنا ہی چاہیے, لیکن جمعے کے دن خاص طور سے پڑھو. کیوں پڑھو؟ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ تَشْهُدُ الْمَلَائِكَةُ. فرمایا کہ یہ وہ خاص دن ہوتا ہے جس دن میری بارگاہ میں بڑی کثیر تعداد میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. جمعے کا دن وہ خاص دن ہوتا ہے کہ جس میں بڑی کثرت کے ساتھ فرشتے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. لَيْسَ عَبْدٌ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا بَلَغَنِي صَوْتُهُ حَيْثَ كَانَ. اور تم میں سے جو کوئی بھی کہیں سے بھی, کہیں حیث کان, کہیں سے بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے, میں اس کے درود کو خود سن لیتا ہوں. اور امام قاضی عیاض اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جب وہ درود پہنچتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب میرا امتی پڑھتا اور محبت میں پڑھتا ہے تو خدا کی قسم اس کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے, اور میں اپنے اس امتی کو ایسے پہچانتا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے, ایسے پہچان لیتا ہوں. تو آقا نے کہا کہ تم میں سے کوئی کہیں بھی ہو, کسی بھی کونے میں دنیا کے خطے میں ہو, جب وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ درود میرے کانوں میں پہنچتا, میں سن لیتا ہوں. قلنا وبعد وفاتی کا. تو صحابہ عرض کرتے, ابو درداء کہتے کہ ہم نے پوچھا اللہ کے نبی کیا موت کے بعد بھی آپ اسی طرح درود سنیں گے؟ ابھی تو آپ حیات میں ہیں تو فرما رہے ہیں کہ میں سن لیتا ہوں.
जब आपका इंतकाल हो जाएगा आका, तो क्या मौत के बाद भी कोई उम्मती आपका किसी भी जगह से दुरूद भेजे तो आप उसको सुन लेंगे? काला व बादा वफाती, फरमाया हाँ हाँ मौत के बाद भी मैं इसी तरह सुनूंगा। इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हर्रमा अलल अर्दी अन तक़ूला अज़्ज़ादल अंबियाई, इसलिए कि अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्म को खाए। फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और रब की तरफ से रिस्क भी उनको दिया जाता है। तो आका ने कहा कि मौत के बाद भी मैं सुनूंगा। इसको इमाम अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने तंबीउल गाफिलीन सफ़ा 325 पर इस हदीस को लिखा। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ अश-शामी ने अपनी किताब सुबुलुल हुदा वर रशाद जिल्द 12 सफ़ा 358 पे लिखा। और इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ अश-शामी फरमाते हैं रवाहु तबरानी व रिजालुहुम सिक़ात, इसको इमाम तबरानी ने भी लाया और इसके रिजाल, इसके रावी सच्चे सही हदीस के रावी है। इमाम सखावी ने भी अपनी किताब अल कौलुल बदी सफ़ा 233 पर लिखा। इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी शाफ़ई ने अल जहरुल मुनज़्ज़िम सफ़ा 5 पर लिखा और कहा सहीहुन, यह हदीस बिल्कुल सही है। हज़रत इमाम मोहम्मद महदी अल फासी ने मतालुल मसरात सफ़ा 81 पर लिखा। इमाम अब्दुर्रहमान अस्सफूरी ने अपनी किताब नुज़हतुल मजाली जिल्द सफ़ा 360 पर लिखा। इस्माइल नभानी ने, अल्लामा इस्माइल नभानी ने हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन सफ़ा 508 पे लिखा। और ख़ुद वहाबियों के बहुत बड़े अल्लामा गुज़रे इब्न क़य्यम जौज़िया, उन्होंने अपनी किताब जिलाउल अफ़ाम सफ़ा नंबर 99 हदीस नंबर 113 पर लिखा। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह भी वो अल्लाह ने बनाई कि जहाँ चाहे देखते हैं, कान वो बनाए कि जहाँ चाहे आप